جیسے کہ آج 5 فروری کے حوالے سے کافی کچھ دوست تو یہاں جنا باغ چوک پہ ہمارے ساتھ موجود تو ہیں، لیکن ہر دوست کا اپنا ایک الفاظ اور اپنے ایک ویوز بھی ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ایک سنی تحریک کا ایک دوست موجود ہے، آئیے اسی سے سنی رابطہ کونسل ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے آج 5 فروری کے حوالے سے کشمیر ڈے بھی ہے، اپنا کشمیر بھائیوں کے لیے اور انڈیا کے حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کشمیری مسلمانوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری حکومت پاکستان جب بھی حکم کریں گے، ہم کشمیر مسلمانوں کے ساتھ اپنی جان قربان۔ آج 5 فروری جو ہم نے اظہار یکجہتی یہ کشمیر منا رہے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لاڑکانہ کی عوام کو، لاڑکانہ کے نوجوانوں کو، لاڑکانہ کے بزرگوں کو، لاڑکانہ کی صحافتی برادری کو کہ ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی اپنی وسعت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آج کا یہ دن یہ ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہم مسلمان جو بہن بھائی جہاں بھی ظلم ہو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ 72 سالوں سے ہونے والا ظلم، خصوصاً جو 5 اگست 2019 کو یہ لاک ڈاؤن کیا گیا، جو ان کو گھروں میں محصور کیا گیا، اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ کیا انسانی تنظیمیں جو وہ کھڑی نہیں ہو رہی؟ کیا ان کا قتل عام جو کشمیر کا 72 سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہمارے انٹرنیشنل انصاف پسند ادارے ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، وہ کیوں مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اتنا سستا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سنجیدہ نہ ہوئے تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستان چونکہ نیوکلیئر پاور ہے، اور اگر یہ انڈیا اسی طرح رہا تو پاک فوج باہر نکلے گی۔ اور سر سوری اپنے پاکستان آرمی کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان آرمی جس نے نہ صرف پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، آج چونکہ امن پسند پاکستان آرمی بھی امن پسند آرمی ہے، اس لیے کوشش ہے کہ یہ مذاکرات سے حل ہو جائے۔ ورنہ اگر پاکستان آرمی نے باہر نکلی اور اگر انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا تو میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاک آرمی ان کے ظالموں کو، ان درندوں کو چھوڑے گی نہیں۔ آج میں انڈیا کے ان سنجیدہ لوگوں سے، ان امن پسند لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ اگر پاک آرمی آ گئی تو انڈیا کی کوئی گلی نہیں بچے گی، کوئی خطہ نہیں بچے گا۔ آج میں جناب باجوہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سر بہت شکریہ۔ یہ تھے ویوز آپ نے سنے۔ حقوق کی خاطر ہم باہر نکلے، اپنی جانی مالی قربانی دینے کے لیے 73 سال ہو چکے ہیں، لیکن اقوام متحدہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ نام نہاد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، انہوں نے بھی کشمیری مسئلے کو ابھی تک نہیں اٹھایا ہے، وہ پینڈنگ میں لگا پڑا ہے۔ کشمیر اتنے مظالم ہیں کہ نہ وہاں پر اشیاء خوردنوش ہے، نہ دوائیاں ہیں، جو بھی پیارے مر جاتے ہیں ان کو گھروں میں دفن کرتے ہیں۔ ہم انڈین فوج کی مذمت کرتے ہیں اور نام نہاد انسانی حقوق تنظیموں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کشمیر مسئلے کو چھوڑ کر خود اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، چاہے ہمیں سرحدوں پہ جانا پڑے، انڈین فوج سے لڑنا پڑے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو آزادی دلا کر رہیں گے۔ پاکستان کیا آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان آرمی کے لیے اور اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے اور اپنے آرمی کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم آرمی چیف کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور ہم افواج پاکستان کی جدوجہد کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور باجوہ صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہت ترقی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہماری افواج پاکستان اس وقت دفاعی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے پاکستان کو، وطن عزیز کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے آج 5 فروری اور کشمیر ڈے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پاکستان آرمی چیف جو ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم پاکستان عوام اور پاکستان فوج ہے کہ انشاءاللہ ضرورت آنے پہ ہم اس کے ساتھ ہیں، بارڈر پہ بھی جائیں گے، اور انڈین فوج کو انشاءاللہ تعالی ہمیں آزادی دی جائے
کہ انڈین فوج کو ہم نیست و نابود کریں گے. انشاءاللہ انڈیا بھی بنے گا پاکستان, کشمیر بھی بنے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ. یہ جس طرح کے خلیل جعفری کے الفاظ بھی آپ نے سنے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معشوق علی کھوسہ, ہمراز نیوز, لاڑکانہ. جی